خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر اس خصوصی ٹرانسمیشن میں محبان مہدی 313 اور اس کیمپین کا کل سے دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ 110 پاؤنڈ یا 110 یورو ماہانہ دے کر آپ اس کیمپین میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ کیمپین کا ایک مشن ہے جس میں آپ نے شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور ہماری اپیل ہے ان تمام مخیر حضرات سے، تمام جو پروفیشنل حضرات ہیں کہ جو 110 پاؤنڈ ماہانہ دے سکتے ہیں تو ضرور آئیے، اس ہدایت ٹی وی کی مدد کریے، کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بدقسمتی کہ ہمارے محبان ہدایت کیمپین میں وہ 5000 کا جو ہدف ہے وہ پورا نہ ہو پایا، بلکہ جب آغاز میں کچھ دنوں کے لیے ہدایت ٹی وی یو کے سے یا یورپ سے باہر گیا، بند ہوا، تو کچھ لوگوں کی افواہوں کی وجہ سے کچھ تقریباً 700-800 کے لگ بھگ لوگوں نے وہ 14 پاؤنڈ دینا بھی چھوڑ دیے۔ تو اس حصے کے پہلے کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں، بعد میں پھر اپنی بات بھی جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فرد بھائی۔ جی سسٹر، مریم سے بول رہی ہوں۔ جی میں نے کل بھی فون کیا تھا، ڈونیشن دی تھی۔ جی آپ نے 500 پاؤنڈ دی۔ میں 110 پاؤنڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بھی کل سے بھی حصہ لینا چاہوں گی۔ جزاک اللہ۔ سسٹر نورین ہے ہمارے ساتھ۔ جی بالکل۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت ہے ماشاءاللہ، بالکل ناظرین یہ ہر کیمپین میں ضرور شامل ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ہر کیمپین میں۔ یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ سب سادات ہی مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالیں اپنے امام کی خاطر، تو ہی سارا کچھ پورا ہو جائے گا، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہماری جد ہے اور ہم ہی کو بتانا ہے سب دنیا کو کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیوں ہوا، کیسے، تو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ جی ہاں، تو میرے سادات سے پوری ہے کہ پلیز آئیں، آگے آ کے دیں سب کو انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ سسٹر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ ناظرین یہ سسٹر نورین ہے، ریگولر ڈونر ہے، ہمیشہ دیتی ہیں، ہر کیمپین میں یہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ایک ہماری کیمپین ہے محبان زینب، جو ہم 69 ون آف دے رہے تھے یار، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک دوں گی جب تک یہ پورے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ، اور یہ ہر مہینے کہتی تھی پورے ہوئے لے لو، مطلب یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ تو ایسی خواتین کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ کل بھی انہوں نے ون آف ڈونیشن 500 دیا ہے، جو ہمارے وہ 12-14 ہزار ابھی رہتے ہیں اس قسط میں، تو ہماری سسٹر نورین اس میں بھی آئی تھی، اور اس اب ریگولر 110 پاؤنڈ ماہانہ میں بھی آ گئی ہیں، تو ان کو ملا کے غالباً میرے پاس اب 17 ہمارے بہن بھائی ہو گئے ہیں، اور کل شاید ڈاکٹر عامر صاحب کا ان کا فگر ہمارا وہ اس میں 16ویں ممبر تھے وہ، تو ان کو ملا کے ہماری 70ویں بہن شامل ہیں۔ تو پیغام دے کے گئی ہیں کہ جتنے ہمارے ماشاءاللہ سادات گھرانے کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو پورے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری پوری قوم کی ہے، اور اس پروگرام کو ہم نے بار بار، یا اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی چلتی ہے، اور روزانہ ہر پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتاتے رہیں گے اس کیمپین کا مقصد، اور ہدایت ٹی وی کے لیے یہ اس قدر ضروری ہے اس کیمپین کا پورا ہونا کہ اب زندگی اور موت والا معاملہ ہے، مذاق کی بات نہیں ہے۔ وہی بات ہے، اور ناظرین یہ جو دینے والے جو دے سکتے ہیں، کہ جن کی آمدنی بہت زیادہ ہے، اور جو نہیں دے سکتے، کم دے سکتے ہیں، وہ 14 پاؤنڈ ضرور دیں، اور ون آف بھی دے سکتے ہیں۔ اور دیکھیں بہت سے ایسے مخیر، میں کہتی ہوں صرف مانچسٹر کے دینے والے اگر دینا شروع ہو جائیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وی ڈونٹ بادر، ہم کہتے ہیں جی سانو کی ہونے تو ہو رہا ہے، یا ان کو وہ یہی ہوتا ہے کہ چل ہی رہا ہے نا، کوئی اور دے لے گا، تو وہ کوئی اور کے چکر میں وہ پھر رہتے رہتے کام رہ گیا ہے۔ اور اگر ہم انفرادی طور پہ سب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں نا، تو تقریباً آدھا گھنٹے کی یہ بات ہے۔ 313 پوری دنیا 160 ممالک میں یہ ظاہر جا رہا ہے۔ شارجہ سے اگر ہماری بہن کوئی آ گئی ہیں سسٹر طاہرہ، تو اب جو ساتھ والے ممالک ہیں، ابو ظہبی میں بھی، دبئی میں بھی، مسقط، عمان، سعودی عرب میں جو لوگ دیکھنے والے ہیں، تو مولا کا خاص کرم ہے ان سب پہ کہ جو بیرون ملک آ چکے ہیں، اور پاکستان میں چلے اس وقت حالات ذرا خراب ہیں، تو جو بھی بیرون ملک آ چکے ان ممالک میں فیملیز کے ساتھ ہیں، تو ان کو کسی قسم کی کوئی مالی مشکلات تو نہیں ہیں، سالہ سال سے وہ یہاں پہ ہیں۔ اور داد دوں گا وہ اٹلی والے جو بھی ہمارے ہیں کہ حالانکہ بہت زیادہ مشکلات ہیں وہاں پر، ایسا طبقہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کماتا ہے، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے، لیکن دل ان لوگوں کے بہت بڑے ہیں، تو یہاں اس معاملے میں تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا، جیسے ہماری سسٹر ہے ہر کیمپین میں آئی ہیں۔ لیجیے ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہی ہوں، نسیم رضا۔ جی سسٹر۔ نسیم آپا۔ ہاں جی، ٹھیک ہو بیٹا تم؟ جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہوں بیٹا، فاروق حسنیہ تم سب ٹھیک ہو؟ بڑی مہربانی۔ یہ دینا چاہتی ہوں ڈونیشن، یہ میں 200 پاؤنڈ دینا چاہتی ہوں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے بہن۔ تو آپ کے سامنے ڈیٹیل لکھی ہے، اگر آپ نے پہلے نہیں دیے تو آپ کو یہ ڈیٹیل لکھنا پڑے گی،
اور پھر اپنے بینک جا کے ٹیلیفون کر کے اپنے کارڈ سے دے دیتی ہوں. اچھی بات ہے. ابھی ان کو ٹیلیفون کر کے ڈونیشن والوں کو اپنے کارڈ سے دے دیتی ہوں تو وہ لے لیں گے. پہلے بھی دے چکی ہوں, آپ نے پہلے بھی دی. ایسا دعا بھی کرتی ہوں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو, جلدی ہو, امام ہمارے آئے. یہ حالت. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ سب کو, سارے لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں امام کا ظہور نہیں ہوا, لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام ہے ہمارے ساتھ. اور جب بھی مشکل پڑتی ہے میں پکارتی ہوں اپنے امام کو تو وہ فوراً مدد کو آتے ہیں. بالکل بے شک. تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ امام ہے ہمارے ساتھ. لیکن بس یہ اللہ کی کوئی مرضی ہے کہ جو ہماری مدد کو نہیں آ رہا ہے ابھی جو ہو رہا ہے دنیا میں سب کچھ, بس یہی خدا سے. نہیں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے آپا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی مولانا عدیل صاحب اپیل پہ بیٹھے ہیں ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے بیٹھا ہوں اور وہی میری مدد کریں گے. اور آپ یقین کریں ہمیشہ امام نے مدد کی ہے ہماری. ایسا نہیں ہے کہ مدد نہ کی ہو, ہمیشہ مولا نے ہماری مدد کی ہے. تو سسٹر آپ کا بہت شکریہ. کچھ اور لوگوں کو کہیں گی, کچھ لوگوں کو بھی آپ جیسا جذبات دلانے کی کوشش کریں گی کہ وہ بھی آپ کی طرح بالکل آپ کو فالو کریں؟ میں کہتی ہوں دیکھو میری اتنی آمدنی نہیں ہے لیکن میرا دل ہے میں نے دے دیے, میں اور بھی دینا چاہتی ہوں. لیکن میں جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس اچھا خاصا, جن کے خود بھی نہ کرے, بیوی بھی نہ کرے, بیٹا بھی نہ کرے, ان کو تو چاہیے کہ 1000 مہینہ دے تو بہتر ہے. کیونکہ آپ کی چینل کے ذریعے اتنا اچھا لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور اتنا سبق مل رہا ہے. میں تو لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر تم رام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہدایت ٹیلی ویژن دیکھ لیا کریں, اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو جب تک یہی تو ہم لوگ ان کو دینا چاہیے نا سب کو مل کے, یہ کہ اگر وہ آپ پابندی نہیں لگاتے اس کو بند کریں تو سب کو چاہیے, جتنے بھی شیعہ ہیں جہاں بھی ہیں جس پورے انگلینڈ میں جہاں, ان کو چاہیے کم از کم 100 پاؤنڈ مہینہ تو آسانی سے نکل سکتا ہے ان کے پاس سے. کوئی بڑی بات نہیں ہے 100 پاؤنڈ مہینہ نکالنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ نکال سکتے ہیں وہ تو انہیں کو فائدہ ہوگا. جتنا دیں گے ان کے نام پہ اتنا ہی ان کو ملے گا, اتنا فائدہ ہے. بالکل, اور اللہ میں کسی کا رکھتا نہیں ہے بے شک. تو میں سبھی کو کہتی ہوں کہ یہ پلیز آگے بڑھو, آؤ, جو بزنس والے ہیں تمہاری بزنس میں دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. بے شک. تو سب کو بڑھنا چاہیے, دکان والوں کو جو بھی جس طرح کی بھی ان کی بزنس ہے وہ ان کو تو زیادہ ہی دینا چاہیے تاکہ ان کی آمدنی بڑھے, ان کے ترقی ہو ان کی اس میں. اور جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ بھی اگر نکال دے 100 پاؤنڈ مہینہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کے لیے, تو جو 100 پاؤنڈ مہینہ نکال دیا کرے تو اس سے فائدہ ہوگا چینل کو, چینل خوب چلے گی. اور میں دعا کرتی ہوں قیامت تک کی چینل چلتی رہے. بہت شکریہ, مہربانی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. وہی بات ہے ناظرین, اگر آپ دیتے ہیں نا اس چینل کو تو نہ آپ ہمارے لیے دیتے ہیں نہ آپ اپنے لیے دیتے ہیں, آپ جن کے لیے دیتے ہیں پھر وہ جانے اور آپ کے کام جانے. یہی بات ہم ہمیشہ ہر اپیل میں کہتے ہیں. یہ نہ سوچیں جی میں نے ہدایت کو دیا, آپ نے نہیں دیا, انہوں نے آپ سے دلوایا, انہوں نے یہ آپ کے دل میں ڈالا کہ تمہیں اس مشن میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. صرف ایک لمحے کو سوچیں کہ ایک مجلس, وہ تمام, میں ہر اپیل میں یہ بات آپ کو دہراتی ہوں اور جب تک یہاں بیٹھی ہوں, جب تک اپیل ہوگی, جب تک آگے بھی زندگی میں یہ دہراتی رہوں گی کہ ان بزرگوں کا سوچیں کہ جو گھر سے چل کے نہیں جا سکتے, جو بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں, نام حسین دیکھتے ہیں, مصائب حسین پہ روتے ہیں, آپ ان لوگوں کو ہدایت ٹی وی دکھا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی آپ عبادت کر رہے ہیں. بالکل, اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم جیسے تھے پورا عمر گزار دی یا پتہ ہی نہیں کہ شورا کیا ہے. اور کل ہم نے یوم شہادت تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا, پتہ ہی نہیں, اتنے ایام مہینے میں کبھی نہ کبھی شہادت یا ولادت ہوتی ہے, زندگیاں گزر گئی لیکن کسی نے بتایا ہی نہیں. تو یہ ہدایت ٹی وی آہستہ آہستہ اویئرنیس اور جو صحیح ٹریک ہے اس پر لوگوں کو لا رہا ہے. اور سسٹر نسیم نے دیا ہے 200 پاؤنڈ ون آف ڈونیشن. تو اس مد میں بھی بڑے جو ہمارے بہن بھائی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ون آف ڈونیشن کے لیے, اس میں بعض اوقات جھجک یا شرم کہ میں 10 پاؤنڈ دوں گا یا دوں گی تو پھر کیا ہوگا. آپ یہ نہ سوچیں, اگر 10 پاؤنڈ بھی 1000 بندے دے دیں تو کتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس ہدف میں. تو 10 پاؤنڈ دینے والے, 5 دینے والے, 1000 دینے والے, 110 پاؤنڈ ماہانہ والے, تو یہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیں گے. ہو سکتا ہے جو 10 پاؤنڈ دے رہا ہے اس کی کل کمائی 100 ہے, اس کے پاس بیلنس سارا 100, اس میں سے 10 جو دے رہا ہے اس کا جو ایک رتبہ ہوگا اس کا پتہ نہیں بہت زیادہ ہوگا. اور جو پھر اس انداز میں نیت کی یہ کہتے ہیں نا پھل ملتا ہے. تو اس میں آپ یہ نہ گھبرائیے گا کہ کم دوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. یہاں پر تشہیر یا ظاہر ہے اس میں کوئی رونمائی کے لیے یا آپ اپنی یہ پبلسٹی کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. آپ دے رہے ہیں صرف مولا کی راہ میں, اس مشن میں خرچ کریں گے. تو آپ جتنا بھی دیں گے, کم دیں گے زیادہ دیں گے, مولا آپ کو یہ جانتا ہے جتنی بھی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے. تو یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے, آپ گھبرائیے گا نہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور بار بار ان لوگوں کو ان کو بھی ہم پیغام دیں گے کہ جو محبان مہدی کیمپین میں آنا چاہتے ہیں 110 پاؤنڈ اگر وہ دیں ماہانہ وقتی طور پہ, تو پھر انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں.
اور پھر بار بار کی جو اپیل جو ہے اس کا سلسلہ ہم پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی ہاں بالکل, وہی بات ہے. اور ناظرین وہی فاروق بھائی کا بڑا اچھا میسج ہے کہ کم دیں. وہی بات ہے نا, مولا کائنات نے فرمایا کہ کم دینا نہ دینے سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر آپ 5 پاؤنڈ بھی دے رہے ہیں تو یہ آپ بہت بڑا آپ کا صدقہ جاریہ ہے, آپ مولا کے نام پہ دے رہے ہیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, آپ جانے مولا جانے. اور رقم کی بات ہے, میں کہتی ہوں اس وقت تو کال لائن کی لائن لگنی چاہیے کہ آپ 1 آف بھی دے رہے ہیں تو لائنیں لگنی چاہیے, ہمارے تو فون انگیج ہونے چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری پریورٹیز جو ہیں وہ ایک سیاست ہو گئی جس سے نہ ہمیں کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. اور ہم اصل میں ہم وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ اگر دے دیا تو شاید کوئی کمی ہو جائے گی ہمارے اماؤنٹ میں, یا ہم نے فلاں جگہ خرچ کرنا ہے. حالانکہ ہر جگہ اگر اس جگہ پہ ہم خرچ کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں غیبی دروازوں سے آپ کو ملے گا. نہیں ویسے مولا کے نام پہ خرچ کرنے والے میں نے بہت دیکھے, بس ان کا جو ابھی ضمیر یا شیطان کہیں سے آ کے انہیں بھٹکا رہا ہے کہ نہیں جی مت دو, پھر دے دیں گے اور کوئی دے دے گا, وہ بات ہے. ورنہ مولا کے نام پہ ہمارے شیان علی بہت ہیں اور بہت دینے والے ہیں. وہی بات ہے ناظرین, ہم پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ 1 آف دیں, آپ 14 پاؤنڈ منتھلی دیں, یا آپ 110 دیں. اگر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے تو آپ پلیز اس کو اپنا قومی فرض سمجھ کے, اس چینل کو آپ نہیں چلانا ہے, اور آپ ہی آگے اب تک لے کے بڑھے ہیں, 6 سال ہو گئے, آگے بھی آپ نے چلانا ہے. اور اس وقت بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کالز کریں, ہمیں رسپانس دیں, ہمیں ڈونیشن دیں, تاکہ ہماری جو بھی مالی پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں. بالکل صحیح. اور جیسے آپ نے بتایا نا کہ دینے والے دیتے ہیں, تو یہ پیسہ کیا چیز ہے, لوگ تو جانے دے رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں. جو اس مشن کے لیے سب سے قیمتی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جان ہے, تو جو دینے والے ہیں ماشاءاللہ وہ تو جان دینے سے بھی گریزہ نہیں ہے. ان کو جگہ جگہ روکا جاتا ہے کہ آپ نہ زیارتیں کرنے جائیں, آپ نہ مولا حسین علیہ السلام کا جلوس نکالیں, آپ کو مار دیا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارنا ہے تو مار لیں, لیکن اس مشن میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب یہ ہے مسئلہ جو مالی قربانی کا, جانی قربانی نہیں ہے, اس وقت وقتی طور پہ آپ سے مالی قربانی کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں, 110 پاؤنڈ ماہانہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بالکل افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ان کو ہے ہی نہیں. اور جو یہ سمجھیں کہ ایک انشورنس پالیسی ہم نے لے لی, یا ایک سیکیور ہم ہو گئے کہ 110 پاؤنڈ جس نے ماہانہ خرچ کر لیا, پتہ نہیں کتنی آفتوں اور بلاؤں سے وہ بچیں گے. ہم بعض اوقات وہ جھوٹے پیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, ڈاکٹر, بیماریاں, اس قسم کی چکروں میں وکیلوں کے پاس چلے جائیں گے, ایسے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کیسز سے الجھنا پڑے. لیکن اس معاملے میں اگر ہم نے اپنا یہ کر لیا سلسلہ تو ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے ویسے ہی مولا بچا لیں گے. مشکل کشا کے نام پہ یہ چل رہا ہے نا سارا. اور نہ صرف دیکھیں نا, دینی نالج ہمیں ملتی ہے, بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ اب پتہ چلنا شروع ہو گئی ہمیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں ایز اے شیعہ اپنی بات کر رہی ہوں کہ جس نے پیدائشی اس گھرانے میں لیو, ہمیں بھی بہت سی باتیں نہیں پتہ تھیں, جو ڈیٹیل کی ہسٹری تھی وہ پھر یہاں آ کے پتہ چلا جناب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیسے کرنا ہے کیسے چلنا ہے, ساری چیزیں ہدایت سے ہی پتہ چلی ہیں. اور اس کے بعد نہ صرف دینی بلکہ اگر آپ دنیاوی دیکھیں, ڈاکٹر کا مسئلہ یہاں سے آپ کا حل ہوتا ہے, آپ کا لیگل پرابلم یہاں پر موجود ہے, آپ کی بیوٹی پرابلم وہ یہاں پر ہے, آپ کے حکیم کا کوئی مسئلہ وہ یہاں پہ موجود ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین ہی چل رہا ہے, ہدایت آپ کو دنیاوی بھی فائدے دے رہا ہے. وہ بات جو آپ جی پی کے پاس نہیں جاتے, آپ یہاں ڈاکٹر ہیلتھ آور میں پوچھ لیتے ہو, آپ لیگل میٹرز میں وکیل آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے, آپ یہاں سوال پوچھتے ہو. مطلب ہر چیز ہدایت ٹی وی آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کی ہم بات کریں, ان دنوں وہ انقلاب اور آزادی مارچ جب بڑا فخر ہوتا ہے جب وہ ہمارے بھائی ہیں ادھر اسحاق بھائی ہمارے ہدایت لوگو والا مائک جو ہے نا چودھری شجاعت کے پاس لے کے جا رہے ہیں, پرویز الہی اور عمران خان کے جلسے کور ہو رہے ہیں, تو ہدایت ٹی وی ان تمام میڈیا چینلز میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑا ہے جو بہت پرانے میڈیا چینلز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میرا نام حبیب بیڈ فورڈ سے. حبیب صاحب بیڈ فورڈ سے. جی جی بیڈ فورڈ. جی صاحب. اوکے میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں 100 پاؤنڈ. ماشاء اللہ بہت اچھی بات. اوکے, اور 14 منتھ ایوری منتھ. 14 ایوری منتھ بھی. واہ ماشاء اللہ, سلامت رہیں آپ. بہت شکریہ. بہت شکریہ حبیب صاحب, خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. دیکھیں کہیں نہ کہیں امید کی شمع ہمیں پتہ ہے کہ ضرور ہمارے یعنی میسج جا رہا ہے. حبیب صاحب نے دیکھے نا کہ وہ ہدایت ٹی وی کے بھی حبیب صاحب ہیں, تو ایسے حبیب ہمیں چاہیے 5014 پاؤنڈ والے اور 313 110 پاؤنڈ والے. تو انہوں نے 1 آف ڈونیشن 100 پاؤنڈ دیا ہے ماشاءاللہ, بہترین انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور 14 پاؤنڈ ماہانہ بھی اس میں آ گئے ہیں.
تو 2 مورچے انہوں نے، ایک تو ہنگامی حالت میں اس میں بھی حصہ ڈالا ہے، اور ایک جو مورچہ ہے ہمارا جو منتھلی والا اس میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا ہے. تو حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، بیڈ فورڈ سے آپ آئے. اور ایسے ہی ناظرین فون اٹھائیے، فون اٹھاتے ہوئے پتہ نہیں ہمیں شیطان کتنی بار روکتا ہوگا کہ رکیں، کل دے لیں گے، پرسوں دے لیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں جتنا پیسہ نام حسین پہ خرچ ہوتا ہے کہیں خرچ نہیں ہوتا. تو میں یہ مانتی نہیں ہوں کہ ہمارے لوگ دینے والے نہیں ہیں، میں کہتی ہوں دینے والے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ ابلیس ہے نا، وہ اس نے آگے روک دینا ہے، چھوڑو بعد میں، اس مہینے اس مہینے. تو یہ آپ کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے. آپ کے آگے کیا ہے؟ مشن امام حسین. آپ کے آگے کیا ہے؟ مشن بی بی زینب سلام اللہ علیہ. بی بی زینب نے دیکھے کہاں کہاں کس طرح جا جا کے اس نام حسین کو زندہ رکھا نا امام زین العابدین اور بی بی زینب نے. اور ہم کون ہیں؟ ہم ان کے نوکر، ہم ان کے غلام. اب ہمیں اس نام کو آگے بڑھانا ہے، گھر گھر لے کے جانا ہے. آج مجبور ہے ہر طبقہ ہدایت ٹی وی دیکھنے کے لیے، آج مجبور ہے. آپ دیکھیں محرم میں ہماری ٹی آر پی بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی صرف یہ نہیں کہ شیعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وقت ہدایت کو دیگر چینلز فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ عزاداری کس طرح کرنی ہے. یہ ہدایت ٹی وی والوں سے سیکھو. تو یہ بڑا ایک واقعی ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے ہدایت ٹی وی، ایک دنیا میں کس طرح رہنا ہے، دین کو کس طرح فالو کرنا ہے. تو ہمارے کچھ بہنیں آئی ہیں، ہمارے محترم حبیب صاحب آئے ہیں. ناظرین خاموشی نہیں رہنی چاہیے، وہی بات کہ کم کو بھی دینا چاہیں، جو کم اماؤنٹ دینا چاہیں وہ بھی آئیں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں، توفیق رکھتے ہیں. محبان مہدی کیمپین میں ابھی تک آج کا کوئی اضافہ، خیر سسٹر نورین صاحبہ ہوئی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا. تو اتنی سلو اگر یہ مسئلہ رہا، پوری دنیا سے ہم بلا رہے ہیں، یو کے اور یورپ میں اس وقت ممالک میں جا رہے ہیں. یورپ میں وہ بھوٹان، نیپال، مالدیپ ممالک نہیں ہیں، اس میں ہالینڈ، جرمنی، فرانس، یہ ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں، یورپ کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں وہ سری لنکا، بھوٹان، یہ سارک ممالک نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ یورپین ممالک ہیں. سوری میں نے آپ کی قطع کلامی کی. آپ دیکھیں آپ کسی گروسری شاپ پہ جاتے ہیں، ٹرالی لے کے آپ کے 100 پاؤنڈ تو فوراً بن جاتے فاروق. بالکل دیکھتے ہیں نا آپ. تو آپ 100 پاؤنڈ اپنے گھر کی چیزوں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. آپ ہم خواتین کو لے لیں، میں ابایا لینے جاتی ہوں، کبھی 35 پاؤنڈ کا، کبھی 40 کا اسکارف لے لیں، لو بھائی جی 100 پاؤنڈ ختم ہو گئے. تو ہم جو ہے 100 پاؤنڈ فقط 110 پاؤنڈ کی یہاں بات ہو رہی ہے. بعض اوقات ہم وہ شاپنگ کرتے ہیں جو ضرورت نہیں ہوتی ہے بلا وجہ کی. تو ہم 110 پاؤنڈ کیا مولا کے نام پہ ماہانہ نہیں نکال سکتے؟ ہم نکال سکتے ہیں، اور ہمیں نکالنا بھی چاہیے. میں یہ گھر کی خواتین کو زیادہ زور دوں گی جن کے ہاتھ میں زیادہ تر خرچہ ہوتا ہے، وہ ضرور نکالیں. اپنے بچوں کی اگر آپ ایک چیز روک کے مولا کے مشن میں دیں گے نا تو مولا آپ کو ڈبل دیں گے. بلکہ وہ اللہ میں تو کہتے ہیں نا 1 2 میں 10 دوں گا، ڈبل کی تو بات ہی نہیں ہے. یہاں تو 10 گنا آپ کو ملے گا. کئی گنا، 10 سے بھی 70 گنا تک علماء کرام سے سنا ہے کہ کتنا زیادہ آپ کو ملتا ہے. تو بس ہمارے ناظرین جو ہیں اس حوالے سے یہ معاملہ سیریس ہے، کوئی اتنا ایزی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو آپ صرف سنتے جائیں. کل بھی ہمارے ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ ہم بار بار کرتے رہیں گے جب تک یہ ہماری کیمپین پوری نہیں ہوتی. اور کیمپین پوری ہونے کے ساتھ ہی پھر یہ مسئلے حل ہوں گے، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. اور اس میں مانگنے کا، جیسے ہماری سسٹر نے بتایا کہ مانگنے میں ہم ہدایت ٹی وی کے لیے آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے ہیں. کوئی اپنے اگر ذات کے لیے تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت پڑے. اچھا، اور ہم مانگتے بھی نہیں ہیں اپنی ذات کے لیے. ہمیں تو میں تو پہلے میں شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جو بھی یہاں بیٹھ کے ہدایت کے لیے 1 پاؤنڈ بھی مانگتا ہے نا تو وہ شکر ادا کرے، شکر کے سجدے کرے کہ مولا نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں مولا کے لیے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہم گناہ گار بندے. آپ یہ دیکھیں نا، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اس قابل سمجھا کہ میں اس وقت یا فاروق بھائی اس وقت یا مولانا عدیل آپ سے مانگ رہے ہیں مولا کے نام پر. تو یہ اس میں ضرور لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، بلکہ تھوڑا کیا کافی زیادہ سوچنا چاہیے. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں حبیب صاحب کا، اور سسٹر نسیم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو کل ہمارے بہن بھائی اس کیمپین میں شامل ہوئے تھے ان کا بھی شکریہ. تو ابھی تک یورپ سے بالکل خاموشی ہے، تو بلکہ پوری دنیا سے ہی خاموشی ہے. دنیا سے بھی خاموشی ہے. یہ بھی بالکل ہمارے ان لوگوں کی کالز آئی ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ پہلے بھی ہدایت ٹی وی کے ممبر رہے ہیں یا مدد کرتے رہے ہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں، نئے ویورز ہیں، اور وہ جو پرانے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی اگر آئیں تو اس ہمارے یہ جو معاملات ہیں اس وقت وہ صحیح ہو سکتے ہیں اور مشکلات میں سے ہم نکل سکتے ہیں. تو دنیا کے لیے تو ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم نے بہت سے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ اماؤنٹ ہے. شاید ہم نے سسٹر بہت سی تقریریں یہ دینے کے حوالے سے، تو ابھی ہم نے کتنی احادیث، کتنے فرامین جو معصومین کے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، زندگیاں ہم ساری ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح سے باہر سے کوئی سائل آتا تو معصومین جو ہے وہ اپنا سب کچھ اس سائل کو دے دیتے.
تو ہمیں اب کسی علم کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹر میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے اب کوئی نئی چیز بتائی جائے. ہم نے تو بچپن سے سنا ہوا ہے ہاں کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا وہی کام آئے گا. تو ابھی اگر ہم بار بار اس طرح بات کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی خاموشی ہمیں زیادہ چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم سید سجاد بخاری صاحب. جی بہت شکریہ سجاد صاحب. جی فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت شکریہ آپ کو بھی اور وجے کو بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ سجاد بھائی. وعلیکم السلام. اچھا فاروق بھائی ایک تو کل سے جو لسٹ کا سلسلہ بنا نا جی ایک تو لسٹ مینٹین پلیز کریں اسی حساب سے جس ترتیب سے شمولیت ہے علماء کرام کی اور اس کے بعد مومنین کی جو شمولیت ہے نا ایک تو لسٹ اسی مناسبت سے اسی ترتیب سے جو ہے نا وہ بنائیں. چلیں ٹھیک ہے. دوسرا کل اٹلی سے جو میرے ایک عزیز تھے سید صغیر الحسن کاظمی ان کا نام ہے. جی ہاں بالکل ہے. ان کے نام کی درستگی کریں. آپ کے پاس جو لسٹ ہے اس میں شاید نام ان کا کچھ اور لکھا ہوا ہے نا. اچھا ان کا آپ کریکشن کریں صغیر الحسن. جی سید صغیر الحسن اچھا کاظمی ان کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. اور کوئی نیا نام والا یہ تو کریکشن ہوگی کوئی اور بندہ کوئی جو اس میں شامل ہونے والا ہو. جی اور بھی انشاءاللہ میں اس وقت اسی لیے حاضر ہوا ہوں جی ماشاءاللہ کہ ایک چھوٹی سی جو سجیشن بھی ہے جی جی بسم اللہ. کہ اگر یو کے اور یورپ میں جو مومنین اس وقت سن رہے ہیں یا جن تک بھی یہ پیغام جا رہا ہے نام مولا میں ان سے جو ہے ایک ہدایت کا ایک ادنا سا نوکر خادم ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ یعنی میں منقبت اور قصیدہ اور نوحے پڑھنے والوں کو خدا نخواستہ خلاف نہیں ہوں. یعنی دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوتی ہے اگر یہی پروگرام اس وقت فاروق بھائی کر رہے ہوتے اور جس میں جو ہے وہ جو ابھی کریں گے ہوتی کہ بلکہ بخاری صاحب یہ تو وہ تو پھر عبادت ہوگی اگر ہم ابھی اس وقت کریں نا کہ لانگ مارچ یا آزادی مارچ پہ کریں تو پھر بھی کالز نہیں رکیں گی. وہ تو پھر میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ ہماری عبادت ہے عزاداری جس کسی شکل میں بھی ہے قصیدے کی شکل میں ہے نوحے کی شکل میں ہے ہماری جان ہے ہماری روح ہے اس میں. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا پروگرام ہو تو کالز 10 منٹ بھی لوگ انتظار کر کے کال میں لائن میں لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن کس قدر ستم ظریفی ہے کہ اس وقت جو ایک نیک مقصد کہ جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں آپ کی عظمت وہ مولا جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں یا مولا جانتے ہیں. مولا یہ قبول فرمائے. گزارش ہے کہ اس کال پہ اس مقصد کے لیے لبیک کہیں. اور دوسرا ایک چھوٹی سی جو میں سجیشن دینا چاہ رہا ہوں جی پلیز میں فی الفور عمل کروں گا ضرور کل یعنی اگر مل جائے مجھے یا پرسوں مل جائے جی تو ہر مومن کو چاہیے کہ گھر میں ایک ڈبہ رکھ لیں. جی ہاں صبح ہم گھر سے نکلے کام سے نکلے ہیں جس وقت بھی گھر واپس آئے ہیں آپ نے کپڑے چینج کیے ہیں آپ کی جیب میں جتنا بھی چینج ہے پینی ہے پاؤنڈ ہے یورو ہے وہ چینج جو ہے نا وہ اس ڈبے میں ڈال دیں. صحیح ٹھیک ہے. اگر یہ طریقہ بھی ہم اپنا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ منتھ اینڈ پہ جب آپ اس ڈبے کو کھولیں گے تو اس میں کم از کم 20-30 پاؤنڈ ضرور بالکل. اور دیانتداری کے ساتھ اگر ہم یہ تہیا کر لیں آج سے کہ ہم نے جب شام کو جس وقت بھی گھر آنا ہے ہماری جیب میں جتنا بھی چینج ہوگا ہم نام مولا اس ڈبے میں امام کے نام پہ اس ڈبے میں ڈال دیں گے اور منتھ اینڈ پہ اس ڈبے کو کھولیں. نہ آپ کے دوسرے کام ڈسٹرب ہوں گے نہ جو بینک بیلنس یا گھر کا میزان جو ہے کچن کا وہ ڈسٹرب ہوگا. خالی آپ نے روزانہ 1 پینی 10 پینی جتنا بھی آپ کے پاس ہے وہ چینج آپ اس میں ڈالنا ہے. تو اگر یہ بھی کر لیں ہم دیانتداری کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ مشکل امام کے اس مشن کی حل ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کی آواز جہاں بھی اس وقت جا رہی ہے مومنین جاگیں پلیز. جی ہاں خدا کے نام پہ مولا کے نام پہ جاگیں اور امام کی اس آواز پہ امام کے اس مشن پہ لبیک کہیں اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں انشاءاللہ. بہت اچھی تجویز. خدا حافظ بخاری صاحب مہربانی. جزاک اللہ. جی اور سید صغیر الحسن صاحب کاظمی صاحب اٹلی سے ہمارے ساتھ کل شامل تھے. کریکشن ہو گئی ان کے نام کی اور اسی دوران ہمیں کنٹرول روم سے سسٹر الماس سرور صاحبہ نے اس کیمپین میں حصہ لیا. کل تعداد 18 ہو گئی ماشاءاللہ. تو بہت اچھا چلیں آہستہ آہستہ صحیح جیسے ہو سکتا ہے لوگوں کی اس کیمپین سے متعلق اویئرنیس یا ان تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو لیکن ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے ان تک آواز یہ پہنچاتے رہیں گے اور جیسے پھر توفیق دینے والی تو وہ ذات ہے تو فون ملائیں انشاءاللہ.
تو آگے بڑھیں. تو کیا کہیں گی جو انہوں نے کہا کہ ہدایت باکس یا ڈبہ رکھا ہو, تو کیا اس پہ؟ بالکل ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ذرا ٹائٹ ہیں یا وہ 14 پاؤنڈ نہیں نکل پا رہے ہیں یا ہم جو 110 مانگ رہے ہیں وہ نہیں نکال پا رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے کہ یہ ڈبہ بنا لیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ روز ہمارے پرس میں کہیں ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور, بلکہ یہ کام اگر ہمارے ہدایت جو جونیئرز ہیں نا, چھوٹے بچے, اگر وہ ڈبہ اپنے کنٹرول میں رکھ لیں کہ جو بھی آئے پیرنٹس میں سے, ماں باپ ممی ڈیڈی, تو ان کے کوائنز جو ہیں وہ ان سے چھین کے بھی ڈالنے پڑے تو ڈالیں, کیونکہ وہ عمران خان ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ چھیننا پڑتا ہے, وہ کوئی پلیٹ میں نہیں رکھے گا. تو شاید یہ جو ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں ہدایت فیملی ممبرز, تو وہ ڈبہ یا ایک باکس بنا کے اپنے پاس رکھے, 14 پاؤنڈ ہدایت کو دیں اور باقی جو بچ جائے وہ ان کا اپنا ہے پھر. بالکل, یہ تو دیکھیں یوکے یورپ کی بات ہو گئی, انٹرنیشنلی جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز, سعودی عرب میں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے دینے والے بھی موجود ہیں اور جن کو پروردگار عالم نے بہت نوازا بھی ہے, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ 110 آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں. آپ آن ایئر نہیں آنا چاہتے کیونکہ پتہ ہے فاروق بھائی, بہت سے سعودی عرب میں لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم آن ایئر بات نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سیل نمبر موجود ہے, فاروق بھائی کا موجود ہے, آپ عدیل صاحب کا موجود ہے, آپ ہدایت کا ایڈمن کا موجود ہے, آپ انہیں کال کریں, آپ ہم سے رابطہ کریں اور پھر ہم سے بات کریں, اور آپ ضرور جو ہے وہ پیسے دیجیے گا ہدایت ٹی وی میں. ہم نے یہ دیکھا ہے, میرا تو ذاتی یہ اپنا ایکسپیرینس ہے, جب بھی کوئی اپیل ہوئی ہے, جب بھی ہدایت کو ڈونیٹ کیا ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشکل ضرور حل ہوئی اور فائدہ ہی ہوا ہے. بالکل ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے, ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں.